الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. حاضرین، آج کے دن انشاءاللہ العزیز اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، اس کے متعلق باذن اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی. سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم، زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، پھر اسی طرح سے زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ کی اہمیت، پھر زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہے، پھر زکوٰۃ کے شروط کیا ہیں، کون سے مال میں زکوٰۃ ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور قرض کے سلسلے میں قرض اگر ہو تو زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں اس پر بھی باتیں رکھی جائے گی. زکوٰۃ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، جس کے معنی اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں تو زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. زکوٰۃ کا ایک دوسرا معنی آتا ہے بڑھوتری کے، بڑھنے کے. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوئے گا، ظاہری اعتبار سے کم ہوئے گا، مگر اللہ رب العزت برکتیں نازل فرما کر کے وہ مال میں اور اضافہ ہوگا اور وہ مال زیادہ ہوتے جائے گا. دوسرا اعتبار سے جو آدمی زکوٰۃ دے دیا یعنی وہ اپنے مال کی گندگی صاف کر لیا، تو گویا بقیہ جو مال ہے زکوٰۃ دینے کے بعد وہ مال اس کا پاک مال ہے. تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کا ایک معنی پاک ہو گیا، اور دوسرا معنی جو ہے زکوٰۃ کا بڑھنا، بڑھوتری ہونا. زکوٰۃ کی حکمت، مشروعیت اس لیے کی گئی ہے تاکہ اس دنیا سے غربت دور ہو جائے. اور واقعی حقیقی معنی میں اگر مسلمان صحیح معنی میں زکوٰۃ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر صحیح طریقے سے اگر زکوٰۃ نکالی جائے تو مسلمانوں میں باقاعدہ طور پر انشاءاللہ العزیز غربت کم ہو جائے گی. غربت 100% تو نہیں کہہ پائیں گے، غربت تو کم ہو جائے گی، اتنی بات ہے. کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ فرض ہے معلوم ہی نہیں ہے، اور کئی ایسے ہیں جنہیں معلوم ہے مگر دینا نہیں چاہتے، اور کئی ایسے ہیں دیتے ہیں تو غلط طریقے سے دیتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو بہت ہی کم ہیں جو صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. حاضرین، زکوٰۃ یہ غریبی دور کرنے کے لیے ہی مشروع رکھا گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی وجہ سے حسد کم ہوگا، زکوٰۃ کی وجہ سے چوریاں کم ہوں گی، زکوٰۃ کی وجہ سے ڈاکہ زنی کم ہوگی. آج چوریاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ صحیح معنی میں زکوٰۃ. اگر آپ غریب کو غریب کا حق ادا کر دیے 2.5% آپ کے مال میں سے، تو اس کے دل میں آپ کے تعلق سے حسد نہیں آئے گا، یہ مالدار ہے، یہ ایسا ہے ویسا. آپ دے دیے، وہ آپ کے تعلق سے بہت اچھا سوچے گا، اسی طرح سے آپ پر حسد نہیں کرے گا، چوری بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. چوری کیوں کی جاتی ہے؟ جب اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو چوری ہوتی ہے. تو یہ زکوٰۃ کی بے شمار حکمتیں ہیں، فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں زکوٰۃ کی. اور جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا انجام بہت سخت ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اہمیت یہاں اجاگر ہوتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو دور خلافت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقریباً 3 بڑے فتنے اٹھے. ایک تو ارتداد کا فتنہ اٹھا، مرتد ہو رہے تھے لوگ. دوسرا جو ہے مدعیان نبوت کا دعویٰ پیدا کرنے والے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ پیش کرنے والے پیدا ہوئے. اور تیسری چیز زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں جنگ کا اعلان کیا. کئی صحابہ نے کہا کہ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا اس بات کو اصرار کرتے رہے
یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیے ان کے ساتھ آپ نے جنگ کی۔ تو آپ سوچ لیجئے جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو گویا وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کفر میں اتر گئے تھے، ان کے ساتھ جنگ کی گئی۔ حاضرین، زکوٰۃ جو آدمی نہیں دے گا اس کے لیے بہت بے شمار وعیدیں ہیں۔ ایک تو اس کے مال میں کمی ہوتی جائے گی، برکت ختم ہوتی جائے گی دنیا میں، ہمیں احساس نہیں ہوگا، گرچہ اس کی سیلری بڑی ہوگی، اس کا انکم بڑا ہوگا، مگر سکون چلا جائے گا، وہ مال سے جو صحیح فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ چلے جائے گا، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے تعلق سے قرآن کریم کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو خزانے جمع کرتے ہیں دنیا میں، چاندی سونا جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، محمد انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا ہے عذاب؟ قرآن کریم کہتا ہے آگے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم، وہ جو دنیا میں مال جمع کر کے رکھا، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، تجارتی مال کے شکل میں ہو، جو جمع کر کے رکھا دنیا میں نہیں عطا فرمایا، اسی مال کو کل جو ہے آگ میں، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ تپائے جانے کے بعد فتقوا بہا جباہہم، پیشانیوں پر داغا جائے گا، وجنوبہم، چہروں پر داغا جائے گا، وظہورہم، پیٹھ پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ لو مال، یہی مال جمع کرتے تھے نا تمہارے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکو تمہارے مال کا مزہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے دیکھیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی زکوٰۃ مال جمع کرتا ہے دنیا میں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، کل قیامت کے دن ایک زہریلا گنجے سانپ کی شکل میں وہ مال آئے گا، وہ مال کو ایک گنجا زہریلا سانپ کی شکل دی جائے گی، جس کے آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کے گلے میں توق کی طرح پہنایا جائے گا وہ سانپ۔ پھر وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، اس کے جبڑوں کو سانپ جو ہے ازدا قطر لے گا، جبڑوں کو کھائے گا، اس کہے گا یہ لو میں تمہارا مال ہوں، مجھے ہی جمع کرتے تھے تم۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی وعید ہے، اس لیے اللہ کے لیے زکوٰۃ کو سمجھیں، زکوٰۃ کو پڑھیں، زکوٰۃ کو صحیح معنی میں ادا کریں اور زکوٰۃ کا صحیح حق ادا فرمائیں۔ اس کی بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جیسے نماز کے لیے میں نے کہا مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، ٹھیک ہے، مگر زکوٰۃ کے لیے ایسی شرطیں نہیں آئیں گی۔ ایک مسلمان ہوگا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ آزاد ہو، آزاد مطلب غلام نہ ہو، ابھی غلامی کا سسٹم تو ختم ہو گیا۔ تیسری چیز ہے وہ اس مال کا، اس نصاب کا مالک ہو، مال اسی کا ہو، ایسا نہیں کہ کسی اور کا مال ہے، قرضے میں لیا ہوا ہے، وہ مال کسی اور کا ہے، اس کا نہیں ہوتا ہے۔ کسی اور کی بلڈنگ میں کرائے میں رہتا ہے، وہ اس کی بلڈنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی اور کی مال کی دیکھ بھالی کے لیے رہتا ہے تو اس کا مال نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا خود کا مال ہو۔ مسلمان ہو ایک چیز، آزاد ہو دوسری چیز، اور مالک النصاب، وہ نصاب کا مالک ہو وہ خود۔ اگر تو کیا اس سے معلوم ہوا بچے پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ ہاں، مگر اس کا جو ذمہ دار ہے بچے کے مال میں سے زکوٰۃ وہ ادا کرے گا، کیونکہ یہاں پر بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی ہے، بچے کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے مال پر فرض ہے، آدمی پر فرض نہیں ہے۔ اسی لیے مالداروں پر جس کا مال 85 گرام سونے کی قیمت تک پہنچتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، نہ کہ ہر کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو مسلمان ہو، آزاد ہو، مالک النصاب ہو۔ اگر کسی اور کا قرض رکھا ہوا ہے
کسی اور کا مال رکھا ہوا ہے، جمایا ہوا ہے یا چٹی ڈالا ہوا ہے، چٹی رکھا ہوا ہے اپنے پاس، تو وہ اس کا مال نہیں ہے، اس کا خود کا مال نہیں ہے، اس کے خود کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کون سے مال میں شرط ہے، یہ تو کس پر فرض ہے، میں نے کہہ دیا کہ یہاں پر مسلمان چاہے بچہ ہو چاہے پاگل ہو تو اس کا جو ذمہ دار ہے، کفیل جو ہوتا ہے، اس کا جو ولی ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر یتیم ہے تو اس کی جو کفالت کر رہا ہے یتیم کی، وہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، ورنہ وہ کفیل پکڑا جائے گا اس معاملے میں۔ اب زکوٰۃ کون سے مال میں فرض ہے؟ زکوٰۃ کے مال میں کون سے مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ ایک تو وہ مال نصاب تک پہنچے، اس کا نصاب کیا ہے؟ 85 گرام سونے کی قیمت۔ دوسری چیز شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال گزرے۔ سمجھنا ہے اس چیز کو کیسے؟ ایک تو وہ مال کیا ہو، نصاب تک پہنچے۔ آپ کا وہ مال 85 گرام سونے کی قیمت فار ایگزامپل 4 لاکھ روپیہ ہے، 4 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے سال تک یہ 4 لاکھ روپیہ خرچ نہیں ہوا، آپ کی میڈیکل کے لیے خرچ نہیں ہوا، کسی اور کام کے لیے ضرورت کے لیے خرچ نہیں ہوا، ایسے ہی سیف ہے۔ 1 سال اس پر گزر گیا تو ایسے مال پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں مال کے سلسلے میں۔ اور اگر مال خرچ ہو گیا درمیان میں، دیکھیں مثال کے طور پر 4 لاکھ روپیہ رکھے تھے، 2 لاکھ روپیہ آپ کسی ہسپتال کے لیے، والدہ کے لیے خرچ کر دیا، 1 لاکھ روپیہ جو ہے آپ بچوں کی فیس کے لیے خرچ کر دیا، تو وہ مال جو ہے سیف نہیں ہے آپ کا، خرچ ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ ایک شرط ختم ہو گئی اس میں، اس مال میں جو 1 سال گزرنا تھا، وہ 1 سال گزرنے کی شرط جو ہے ختم ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ زکوٰۃ کون سے مال میں فرض ہے؟ 4 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1، سونا، چاندی، کرنسی چاہے انڈین ہو، امریکن ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، ریال کی شکل میں ہو، کچھ بھی شکل میں ہو۔ سونا چاہے آپ زیور کی شکل میں ہو، استعمال کی شکل میں ہو، یا ڈھیلے کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، کیسا بھی ہو۔ چاندی چاہے استعمال کی شکل میں ہو، ڈھیلے کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، کیسا بھی ہو۔ ان تینوں چیزوں میں زکوٰۃ ایک ساتھ یکجا کر کے، اگر یہ پورا 85 گرام کی قیمت پہنچ، جیسے مثال کے طور پر آپ کا 50 گرام سونا ہے اور 35 گرام سونے کا پیسہ ہے آپ کے پاس، بینک بیلنس ہے، ٹھیک ہے، تو 85 گرام قیمت جو ہے وہاں پر پہنچ گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہے، زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ نمبر 2، مال تجارت کے مال میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، میں انشاءاللہ العزیز طریقہ بتاؤں گا۔ نمبر 3، مویشیوں یعنی چوپائیوں، 3 جیسے اونٹ، اونٹنی یا اس میں نر مادہ جو بھی ہوتا ہے اونٹ کی قسم کے۔ دوسرا گائیں، اس میں نر مادہ گائیں ہوتی ہے، بچھڑا ہوتا ہے، ہاں بیل ہوتی ہے، پھر اسی طرح سے جنگلی کسی بھی قسم کے بیل، بھینس، وہ اس قسم کے، اس جن سے تعلق رکھنے والے، اس قسم سے تعلق رکھنے والے پورے جانور جس کا کھانا حلال ہے۔ تیسری چیز بکری، چاہے وہ بکری ہو، بکرا ہو، چھیلی ہو، چھیلا ہو، نر ہو، مادہ ہو، اس میں بھی 3-4 قسم کے آتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں پوروں میں جو ہے ایسے تمام قسم میں، یہ تینوں قسم کے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 4، زراعت کے مال میں، کھیتی باڑی میں زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ چاروں کے طریقے میں آپ کو بیان کروں گا۔ پہلا سونا اور چاندی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی مقدار اگر 85 گرام سونے پر پہنچ جائیں اور اس پر 1 سال گزر جائیں تو ہمیں 2.5%، 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ دوسرا جو ہے مال تجارت، میں نے کہا تجارت کے مال میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں گے، گیس کریں گے کہ آپ کا 1 سال، بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کبھی دکان میں 5 لاکھ کا مال ہوتا ہے، کبھی 8 لاکھ کا ہوتا ہے، کبھی 7 لاکھ کا ہوتا ہے، کبھی 6 لاکھ کا ہوتا ہے، کبھی 9 لاکھ کا ہوتا ہے، کبھی 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ تو اس میں 5 سے لے کر کے 10 لاکھ کے درمیان آپ کی دکان میں مال ہوتا ہے، تو ایوریج نکالیں 7.5 لاکھ، تو 7.5 لاکھ روپے مال تجارت میں سے، مال تجارت کا مال ہے آپ کا، تو اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس میں سے جو مال قرضے کے طور پر ہے وہ مال کو آپ مائنس کر دیں گے، جیسے 7.5 لاکھ روپے کا مال ہے تجارت کا،
تو تقریباً 3 لاکھ کا قرضے کا مال ہے، تو 3 لاکھ کا مال جو ہے مائنس کر دیں گے، باقی جو ہے 3.5 لاکھ مال میں سے 4.5 لاکھ مال میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تیسرا ہے مویشیوں میں، اونٹوں، بیلوں اور بکریوں میں۔ اس میں طریقہ کار کچھ الگ ہے، جیسے اونٹ میں تقریباً 4 اونٹ تک زکوٰۃ نہیں ہے، 5ویں اونٹ سے جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ ایک بکری جو ہے دینی پڑے گی۔ بکریاں اگر ہیں تو 40 بکریوں میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہوئے گی، 39 بکریوں تک جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ ایک الگ قسم ہے، اور عموماً کسانوں کے لیے جو لوگ جن کے فارم ہوتے ہیں وہ اس طرح سے، یا جو لوگ پالتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، اونٹیں استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ عموماً شہریوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ خود یہاں پر شہروں میں ایسا معاملہ ہے کہ انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو اتنے جانوروں کو کہاں سے رکھ پائیں گے۔ تو بہرحال اس کی تفصیل جس کو چاہیے وہ انشاءاللہ العزیز پرسنلی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے جن مال میں زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے زراعت۔ زراعت یعنی کھیتی باڑی تقریباً 3-4 قسم کا مال ہوتا ہے۔ ایک وہ مال ہوتا ہے جو کچھ مدت کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں، جیسے چاول ہے، راگی ہے، جوار ہے وغیرہ ہے۔ کچھ مال ایسے ہوتے ہیں جس کو ایک لمبی مدت تک ذخیرہ کر سکتے ہیں، جیسے منقع ہے، پسٹا ہے، کھاچو ہے، ایسی چیزیں ہیں جس کو ایک لمبی مدت تک اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ کچھ مال ایسے ہیں جو مختصر سی مدت کے لیے سیو ہوتا ہے، جیسے ایپل ہے، سیب وغیرہ ہے۔ کچھ ایسا ہے جو وقتی طور پر 1-2 دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے ٹماٹر ہے، ترکاریاں ہیں، سبز ترکاریاں ہیں، کوتھمیر ہے، یا پھر جو ہے بھاجیاں وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اب زراعت کے مال کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن کٹائی ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرمائے کہ اس میں نہ 1 سال گزرنا ہے اور نہ جو ہے مال کی مقدار کا معاملہ ہے اس میں، بلکہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر جس دن کٹائی ہو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی ہو اس دن اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 5 وسق تقریباً ہونا چاہیے مال، 5 وسق کی مقدار تک پہنچ جائے زراعت کا مال تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور اس میں شرط یہ ہے کہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں، جو مال خراب ہو جاتا ہے، ایپل وغیرہ ایسی سب چیزیں، تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ چاول وغیرہ جو کچھ مدت کے لیے سیو کر سکتے ہیں، اسی طرح سے جو لانگ مدت کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں، ایسے مال میں زراعت کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ 2 طرح سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ نمبر 1، آپ کی کھیتی باڑی ایسی ہے جس میں آپ اپنے ذاتی اخراجات کا بور نہ لگایا ہو، کیونکہ کچھ پیسہ خرچ کر کے آپ کو پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے کھیتی میں۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ قدرتی تو اعتبار سے، جو برسات کے اعتبار سے کیا ہے، کھیتی بڑھتی ہے اور اناج نکلتی ہے، فصل نکلتی ہے۔ تو 2 طرح سے ہو گیا۔ اگر خود کے پیسوں سے، خود کے اخراجات سے، کیونکہ کرنٹ کا خرچہ ہوتا ہے، بور کا خرچ ہوتا ہے، پانی کا، اور شروعات میں 3-4 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے ان کو پانی کا بندوبست کرنے کے لیے، کھیت کے لیے، اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ 10واں حصہ جو ہے زکوٰۃ نکالیں گے۔ مطلب 100 کلو نکلا ہے تو 10 کلو آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ قدرتی اعتبار سے آتا ہے تو آپ 100 کلو میں 20 کلو زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور کیا شرط ہے اس کے لیے؟ وہ مال جو ذخیرہ اندوز ہو سکتا ہے، جو سیو ہو سکتا ہے، صرف اسی میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو بہرحال یہ 4 قسم کے مال ہو گئے جس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ بقیہ وہ مال جو ذاتی اعتبار سے خود کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ جیسے آپ کے پاس 10 لاکھ کی گاڑی ہے، 1 کروڑ کی گاڑی ہے آپ کے پاس، 5 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں آپ کے پاس جو ہے 20 کروڑ کا گھر ہے جو آپ اپنی ذاتی استعمال کے لیے رکھے ہیں، تو اس میں سب زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چلیے ابھی 2 اہم مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ قرض کا، اگر کوئی قرض دینا ہے یا قرض لینا ہے تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اس کو جوڑ لیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس بینک میں 4 لاکھ روپیہ ہے، زیور کی شکل میں 5 لاکھ روپیہ ہے آپ کے پاس، کوئی ایک بھائی ایسا ہے 3 لاکھ روپیہ آپ کو دینا ہے،
پھر کوئی ایسا ایک بھائی ہے 2 لاکھ روپے آپ کو دینا ہے، تو اس طرح سے کل ملا کر کے جوڑ لیں کہ ایک 15 لاکھ روپے ہوتا ہے۔ اب آپ جو قرض آپ کو آنا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ایسا قرض جس کا آنے کی گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ قرض آئے گا، اور کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو غدار قسم کے لوگوں کے پاس پیسہ پھنس جاتا ہے، ایسا مال بھی ہوتا ہے۔ تو جو پھنسا ہوا مال ہے جس کی امید نہیں ہے آنے کی، تو ایسے مال کی زکوٰۃ آپ نہیں نکالیں گے جب تک کہ وہ مال آپ کے پاس نہ آ جائیں۔ اور اگر ایسا مال ہے جس کی امید ہے آپ کو کہ وہ دے دے گا، آپ کو لوٹا دے گا مال، تو ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اس مال کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ اس کے آنے کی گارنٹی ہے وہ مال آئے گا۔ تو اس طرح سے آپ حساب کر کے پھر آپ جتنا دینا ہے آپ دینا ہے، وہ بھی قرض آپ مائنس کر دیں گے۔ آپ جیسے 15 لاکھ روپے زکوٰۃ خود بنتی ہے، آپ خود 7 لاکھ روپے دینا ہے، تو 7 لاکھ روپے کو مائنس کر کے 8 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے قرض کا۔ اگر کوئی زمین لیے یا کوئی گھر خریدے تو اس کی زکوٰۃ کیسی ہے؟ عموماً جو زمین لی جاتی ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، یا تو خریدنے کا مقصد یہ ہوتا ہے زمین کہ جیسے اچھی قیمت آنے پر اس زمین کو بیچ دیا جائے، تو غرض کیا ہو گیا؟ تجارتی غرض ہو گیا۔ 10 لاکھ روپے میں آپ نے خریدا ہے، جیسے ہی پرائز آئے گا میں اس کو بیچ دوں گا، یا گھر خریدا ہے آپ نے 20 لاکھ روپے میں، جیسے اچھا پرائز آئے گا میں اس کو بیچ دوں گا۔ بیچنے کی نیت سے اگر آپ لیں گے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ دوسرا جو ارادہ ہوتا ہے، آپ زمین جو لیتے ہیں اس لیے کہ کل کا دن میں اس میں گھر بناؤں گا، گھر بنا کر کے اس سے کرائے کھاؤں گا، تو ایسی صورت میں آپ اس زمین کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ آپ گھر بننے کے بعد آپ کے پاس جو کرائے آتے ہیں، کرائے آپ کے اخراجات، بیسک اخراجات سے ہٹ کر کے سیو ہوتے ہیں، تو سیو جو ہوتا ہے اس میں سے آپ صرف کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تیسرا، آپ زمین اس غرض سے لیے کہ کل کا دن مجھے گھر بنا کر کے، خاص گھر بنا کر کے مجھے رہنا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اگر آپ تجارتی غرض سے وہ زمین لیے ہوں تبھی جو ہے آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، یعنی کن لوگوں، کون مستحق ہے زکوٰۃ دینے کے، کنہیں زکوٰۃ دینا ہے۔ قرآن کریم 8 لوگوں کا نام ذکر کرتا ہے۔ یہ 8 لوگوں کے علاوہ زکوٰۃ 9ویں فرد کو ہرگز بہرگز نہیں دے سکتے۔ کچھ غلطیاں بتاتا ہوں میں، ہمارے پاس عموماً کیا غلطی کرتے ہیں، کسی بچی کی شادی ہے، ارے بچی کی شادی ہے زکوٰۃ دے دو، نعوذ باللہ، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بچی کی شادی کے لیے پیسہ دینا قطعاً ہے ہی نہیں کہیں بھی شریعت میں۔ بچی کی جانب سے شادی ہو رہی ہے، 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا شریعت سے ثبوت ہے ہی نہیں، وہ ہم لوگ بنا لیے ہیں۔ ارے شادی کرنا ہو بچی کی، آج 10 لاکھ روپیہ ہونا، زیور ہونا، فریج ہونا، واشنگ مشین ہونا، یہ دلانا وہ دلانا، اس کے لیے زکوٰۃ خرچ کرو، آپ پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی پکڑ ہوگی۔ جہیز کے لیے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، گویا آپ معاشرے میں اور برائی پھیلانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ارے وہ یتیم بچی ہے، وہ نادان بچی ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی شادی کرانی ہے، زکوٰۃ دے دو، جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ شادی کرانے والا، رشتہ بنانے والا وہاں ہے، بہت پہلے رشتہ بنا چکا ہے۔ آپ کو اتنا ہی پیسہ خرچ کرنا ہے جہیز میں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اس کے بجائے آپ لڑکے کو دیجئے، اگر اس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس کو دیجئے تاکہ وہ شادی کر سکیں، تاکہ وہ کچھ خرید سکے اپنے گھر کے لیے، بنیادی اخراجات کے لیے۔ تو لڑکی کو جہیز کے لیے، شادی کے لیے زکوٰۃ دینا حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ اور ایسے آج کل ایسے غلط جگہوں پر پیسہ خرچ کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، آج جو ہے غربت اتنی پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے مسلمان آج اتنے بھیک مانگنے والے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہم غلط وہاں گئے، اس مسجد میں مؤذن صاحب کو 2000 روپے دے دیے، ادھر گئے ادھر 1000 روپے دے دیے، ادھر گئے ادھر۔ دیکھیے زکوٰۃ سے مقصد ہے غریبی دور کرنا۔ آپ کے پاس، آپ کی نظر میں اگر 10 غریب ہیں تو آپ پہلے سال جو ہے 2-3 کو ٹارگٹ کیجئے۔ آپ کی زکوٰۃ 3 لاکھ روپے نکلتی ہے تو آپ اس طرح خرچ کیجئے کہ وہ اگلے سال مستحق نہ ہو، اگلے سال مستحق نہ ہو، ایسے زکوٰۃ دیجئے۔ آپ اس کو تھوڑا دیں گے، اس کا تھوڑا دیں گے، 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا، پھر وہ مانگنے کے قابل ہی رہے گا، مسکین کا مسکین ہی رہے گا، اگلے سال پھر انتظار میں رہے گا آپ کے۔ اسی لیے آپ ایسے زکوٰۃ دیجئے کہ غریبی ختم ہو جائے۔
تو چلیے اللہ رب العزت 8 مقامات بتاتے ہیں، سورۃ توبہ کے اندر ہے، ان 8 مقامات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ انہی 8 جگہوں پر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، انما الصدقات للفقراء، فقیر، ایسا فقیر مانگنے والا جو بزنس بنا لیا، ایسا فقیر نہیں، ایسا فقیر جس کے لیے کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پینا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایسا فقیر ہے جو ڈھونگ بنا کر کے آتا ہے، جو اپنی تجارت بنا لیا، جیسے آج کل پیشن بن گیا ہے، فقیری خود ایک بزنس بن گیا ہے آج کل، جو کہ اچھے اچھے تاجروں سے زیادہ کماتے ہیں، ایسا فقیر نہیں ہے، بلکہ فقیر واقعی فقیر ہو، محتاج ہو، وہ ایسے فقیروں کو خرچ کرنا۔ والمساکین، مسکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہوتا ہے، مسکین عموماً مانگتا نہیں ہے، فقیر مانگ لیتا ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ آپ فقیر اور مسکین کو آپ اس طرح سمجھے، جس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوتی، بیسک ضرورت۔ کیا ہے بیسک ضرورت؟ کھانا، بیسک ضرورت کپڑا، بیسک ضرورت گھر، بیسک ضرورت بچوں کی تعلیم، بنیادی ضرورت گھر کا کرایہ، یہ سب بنیادی ضرورتوں میں سے آتے ہیں، ہسپتال کا خرچہ، یہ سب بنیادی ضرورتیں، جس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھر میں کمانے والا ہوتا ہے، 40,000 اس کی تنخواہ ہوتی ہے، مگر جبکہ جو ہے اس کے گھر کا خرچ 60,000 ہوتا ہے، تو وہ ضرورت مند ہو گیا۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا چاہیے، زکوٰۃ کے ذریعے اس کی غریبی دور کرنا چاہیے۔ فقیر، مسکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس میں کام کرنے والے، اس میں کام کرنے والے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ طور پر زکوٰۃ لینے کے لیے، زکوٰۃ کا بندوبست کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا اندازہ لینے کے لیے کچھ لوگ کام کرتے تھے اس میں باقاعدہ طور پر، تو ایسے لوگ اپنا وقت، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں کام کر رہے ہیں، تو انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ بیت المال سے ہی جا سکتے ہیں۔ جیسے عموماً آج کیا ہوتا ہے، مدرسے ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر اساتذہ جو ہے خدمت انجام دیتے ہیں، تدریسی خدمت، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے، اب ان کا بھی گھر چلنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ مدرسے کو زکوٰۃ دے دیں۔ مدرسہ جو ہے سیلری کی شکل میں سیلری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں جو ہے ان اساتذہ پر پیسہ خرچ کر دے گا، وہ مال خرچ کر دے گا، تو اس اعتبار سے ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، یہاں پر 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ تالیف قلب، ایسا کافر، یعنی ایسا کافر جو اسلام سے بہت محبت رکھتا ہے، مسلمانوں سے بہت محبت رکھتا ہے، تو ایسے کافر کو اس مقصد سے دیں کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، اس کو اسلام کی دعوت پہنچائیں، اس غرض سے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا، نیا مسلمان اسلام لایا، اب اسلام پر باقی رہنے کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تاکہ دلی طور پر وہ میلان ہو، اسلام پر قائم رہ سکیں، اسلام پر دائم رہ سکیں، اس اعتبار سے بھی آپ اس کو زکوٰۃ، ایسے آدمی کو زکوٰۃ، نئے مسلمان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایسا کافر جو مسلمانوں کی قوت ہو، کئی معاملات ایسے آتے ہیں، اب دیکھیے NRC کا معاملہ آیا تھا، مسلمانوں کے لیے کئی کافر جیسے ابو طالب جیسے لوگ کھڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کے دفاع میں کھڑے، CA کے خلاف کھڑے، NRC کے خلاف میں کھڑے، جو واقعی مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے مسلمانوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی دلی اطمینان کے لیے، ان کے تالیف قلبی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے میں۔ نمبر 5، آج کل غلامی کا سسٹم نہیں ہے، البتہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی قید خانے میں ہے، جیل میں ہے، اور وہ مظلوم ہے، ظالم نہیں ہے، اس پر الزام لگایا گیا، اس کو پھنسایا گیا، مجبوری میں ہے بیٹا، لڑکا، وہ اب اس کو نکالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کے گھر والوں کے پاس، تو ایسے بندے کو زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس قید خانے سے نکال سکتے ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین، قرضدار کو، کیسا قرضدار؟ 20 لاکھ روپے کی کار خرید لیا، قرض میں بیٹھ گیا، ایسے قرضدار کو نہیں، ایسے قرضدار کو نہیں، جس کا کام ہی ہے صرف سود کھاتے رہنا، ایسے قرضدار کو نہیں، وہ چھوڑنے کے کہنے کے باوجود بھی نہیں سن رہا ہے، سود ہی میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے قرضدار کو نہیں۔ جو واقعی ایک اپنے ضرورت کے تحت قرض لیا ہو، یا پھر جو ہے کوئی آدمی قرض اس کا ادا کرنے کے لیے اپنا پیسہ لگا دیا، خود قرضدار ہو گیا، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کیا ہے؟
یہاں پر علماء اکرام کہتے ہیں کہ جہاد ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جہاد ہر قسم کا ہوتا ہے، جہاد بالقلم ہوتا ہے، جہاد باللسان ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے جو سینٹرز ہوتے ہیں، یعنی مدارس جو ہوتے ہیں، مدرسے ہوتے ہیں جہاں پر دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کی خدمت کی جاتی ہے، مدرسوں میں کیا ہے ایک دین کے داعیوں کو پیدا کیا جاتا ہے، دین کی خدمت کرنے والوں کو پیدا کیا جاتا ہے، تو ایسے مقامات پر وغیرہ سب جو ہے، اور واقعی جہاں پر مسلمانوں کی سیوا کی جاتی ہے، واقعی معنی میں اسلام کا کام کیا جاتا ہے، دعوتی کام انجام دیا جاتا ہے۔ ورنہ جو ہے کئی سینٹرز ایسے ہیں جہاں پر جو ہے علماء کی نگرانی نہیں ہوتی ہے، بس کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں، اب وہ اسٹیج سنوارتے ہوئے بیٹھ گئے ہیں، اسٹیج سنوارنے کے لیے لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، ہزاروں خرچ کر رہے ہیں دین کے نام پر۔ تو ایسے مقامات پر بچنا چاہیے، جہاں علماء کی نگرانی چلتی ہو وہی لوگ صحیح منہج پر چل سکتے ہیں۔ ایسے ہی مقام پر آپ کو، ایسے ہی سینٹرز میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے جہاں پر علماء کی نگرانی سے ہٹ کر کے خود کفیل بن کر کے جو لوگ سینٹرز چلاتے ہیں، خود کفیل بن کر کے جو لوگ دعوت کا کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں علماء کو چھوڑ کر، وہ منہج سے ہٹ جائیں گے، وہ طریقے سے ہٹ جائیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے ایسے مقامات سے بچنا چاہیے۔ وابن السبیل، آخری چیز راستہ کٹا ہوا آدمی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں سفر پر نکلے تھے، بیگ چوری ہو گئی، پاسپورٹ چوری ہو گیا، سب کچھ چوری ہو گیا، اب وہ بیچارے جو ہے کنگال ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو ان کے اخراجات تک دے کر کے پہنچانا چاہیے۔ اب کچھ لوگ اس کو جھول بنا لیے ہیں، اس کو ایک بزنس بنا لیے، تجارت بنا لیے، مانگنے کا طریقہ بنا لیے ہیں۔ تو آپ جانچیں، پرکھیں کہ کیا واقعی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مستحق ہے، واقعی اس کے ساتھ ایسا دھوکہ ہوا ہے، تو ضرور بضرور ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کر کے اسے اپنی منزل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اگر اور تفصیل چاہیے، کچھ سوالات ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے اس میسج کے ذریعے سے یا یوٹیوب میں اپنے کامنٹ کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح اسلام کو سمجھنے کی اور صحیح احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔